نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 226 سے دیکھیے للذین، لی مطلب لیے، اور الذین ان لوگوں کے لیے جو، الذین کا مطلب جو اور بہت ساروں کے لیے آتا ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو من نسائہم اپنی عورتوں سے، من مطلب سے نساء عورتیں اور ہم ان کی یعنی اپنی عورتوں سے، ان کی عورتوں سے، اپنی عورتوں سے تربصو انتظار، وہ لوگ جو یؤلونا ایلا کرتے ہیں، یؤلونا ایلا کرنا، یہ بھی قسم ہوتی ہے، ایلا یؤلونا جو ہے یہ اس کا دیکھیے یہ بنا ہے الا سے، اس کا ماضی ہے الا اور اس کا مضارع ہے یؤلی، ٹھیک ہے، اور اس کا امر بنتا ہے اعلی، اور یہاں پر کیا ہے یؤلونا ایلا کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو ایلا کرتے ہیں، یہ فعل مضارع ہے، یؤلونا ایلا کرتے ہیں، من نسائکم اپنی عورتوں سے، تربصو تو انتظار، تربصو انتظار کرنا ہے، یہ جو ہے یعنی ویٹ کرنا ہے، انتظار کرنا ہے، تربصا اس کا فعل ماضی ہے، تربصا فعل مضارع یتربصو اور فعل امر تربص، تو انتظار کرنا، تربص فعل یہ جو ہے فعل ماضی ہے، تو انتظار کرنا، اربع چار کاؤنٹنگ کے لیے آتا ہے، اربع چار اشہرن مہینے، 4 مہینے، شہر کی جمع 4 مہینے، فَإِن تو اگر فاؤ وہ رجوع کر لیں، لوٹیں، فاؤ تو وہ رجوع کر لیں یعنی دے ریٹرن، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت میں ایلا کا ذکر ہے، یعنی جو لوگ ایلا کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، اس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ اب جیسے یہ جو ہے ایک خاص قسم کی قسم ہوتی ہے، یہ ایک خاص قسم کی قسم ہوتی ہے جو شوہر غصے میں کھاتا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے اب کوئی تعلق نہیں رکھے گا اور اس کو طلاق بھی نہیں دے گا، یعنی زمانے جاہلیت میں اس طرح قسم کھاتا تھا شوہر کہ اب وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا لیکن اور اس کو طلاق بھی نہیں دے گا، اور اس پہ کیا ہوتا تھا، اس سے وہ عورتوں پر ظلم کرتے تھے، نہ تو ان کو آزاد چھوڑتے تھے اور نہ ہی ان کو اپنے نکاح میں رکھتے تھے، تو ایک طرح سے یہ عورتوں کے لیے بہت بڑی سزا کے طور پر لیا جاتا، مطلب سزا ہوتی تھی کہ وہ آزاد بھی نہیں ہوتی تھی، ایک قید بھی ہوتی تھی اور شوہر تعلق بھی نہیں رکھتے تھے۔ تو اس معاملے میں آپ اس کا شان نزول بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جو ہیں وہ قسم کھا لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اپنی بیوی سے الگ ہونے، یعنی وہ اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیا کرتے تھے اور بیچ میں چھوڑ دیا کرتے تھے، تو پھر اس میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ اس طرح کی قسم کھاتے ہیں، اس طرح کی قسم کو ایلا کہا گیا، جو لوگ اس طرح کی قسمیں کھاتے ہیں تو پھر بیوی کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ پھر 4 مہینے کی عدت کرے گی، بس مطلب 4 مہینے وہ اپنے شوہر عدت نہیں کرے گی، 4 مہینے شوہر کا انتظار کرے گی، اور اگر 4 مہینے میں شوہر واپس نہیں آیا یعنی اس کو رجوع نہیں کرا، شوہر نے اس سے تعلق نہیں بنائے، تو پھر بیوی کو یہ اختیار ہے کہ وہ جا کے خلا لے لے، اور پھر جو اسلامی قانون ہوتے ہیں، شریعت ہوتی ہے، اس میں جو ہیں پھر اسلام آیا اور اسلام نے پھر اس کو ایسی قسم کھانے کے لیے سختی سے منع کر دیا، اور پھر یہ کہا کہ اگر کوئی اس طرح کی قسمیں کھائے گا، یعنی اگر کوئی اس طرح ایلا کرے گا، قسم کھائے گا، تو بیوی بس 4 مہینے انتظار کرے گی اپنے شوہر کا، اگر اس نے رجوع کر لیا ٹھیک ہے، اور اگر رجوع نہیں کیا تو پھر وہ خلا لے سکتی ہے۔ اب دیکھیں ایلا یعنی شوہر جو ہے وہ بیوی سے غصہ ہوتا ہے تو اس کو بیچ میں چھوڑ دیتا ہے، یہ ہوتا ہے ایلا کرنا، یعنی اس کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتا ہے اور طلاق بھی نہیں دیتا، بیچ میں لٹکی بھی چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اب اللہ تعالیٰ یہاں پر شوہروں کو حکم دے رہے ہیں کہ اب وہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا، ٹھیک ہے، اور پھر عورت کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ اگر وہ 4 مہینے کے اندر اگر وہ واپس آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر وہ واپس نہیں آتا تو پھر
یعنی اگر وہ 4 مہینے کے اندر اندر واپس آ جاتا ہے تو وہ قسم توڑ کر پھر کفارہ ادا کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. اور پھر اگر وہ 4 مہینے گزر گئے اور وہ واپس نہیں آیا تو پھر بیوی انتظار نہیں کرے گی. اب 4 مہینے بعد اب وہ خلا لے گی، اور خلا لے سکتی ہے، اور پھر وہ اسلامک جہاں عدالت ہوتی ہیں اس کے اندر جائیں گی، شریعتی عدالت کے پاس جائیں گی، قاضیوں کے پاس جائیں گی. پھر وہ شوہر کو مجبور کریں گے کہ وہ اس کو طلاق دے، یا تو ٹھیک ہے تو طلاق دے، اور طلاق اب 4 مہینے گزر چکے ہیں تو اب وہ اس کو مجبور کریں گے کہ طلاق دے اور اس کو بیچ میں نہ چھوڑے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس میں بخاری کی روایت آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ایلا کے 4 مہینے گزر جائیں تو مرد کو طلاق دینے پر مجبور کیا جائے گا، یعنی اب وہ بیوی کو لٹکا ہوا بیچ میں نہیں چھوڑ سکتا. اسی طرح حضرت ابو سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو نقصان پہنچائے گا اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جس نے کسی پر سختی کی اللہ اس پر سختی کرے گا. اس سے کیا ہوتا تھا، عورتوں پر وہ سختی کرتے تھے، عورتوں کو پریشان کر دیا کرتے تھے، بے چینی کی حالت میں اسے چھوڑ دیا کرتے تھے. اب اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ شوہر آئے گا نہیں آئے گا، اور اب دوسرے نکاح بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ طلاق نہیں ہوا. تو اس طرح وہ پریشان کیا کرتے تھے عورتوں کو. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ، پھر یہ ابن ماجہ کی حدیث آتی ہے کہ جو کسی کے اوپر سختی کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس پر سختی کرے گا. پھر اس سے عورتوں کے لیے آسانی ہو گئی، یعنی اسلام آیا، اسلام نے آ کر بہت ساری رسموں کو جو بیکار کی رسمیں تھیں ان کو ختم کیا. عورتوں کے لیے اللہ بہت سارے راستے کھول دیے. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بات کی قسم کھائے اور پھر کسی دوسری بات کو اس سے بہتر پائے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے اور بہتر بات پر عمل کرے. مسلم کی روایت ہے. یعنی اس نے قسم کھا لی، اب بہتر کیا ہے، رجوع کرنا. ٹھیک ہے. تو 4 مہینے کے اندر اندر وہ جو ہے اپنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، قسم توڑے، قسم جو ہے جو اس نے کھائی ہے پھر اس کا کفارہ ادا کرے. آیت نمبر 227 دیکھیے. وَإِن، اور اگر، عزموا، وہ ارادہ کر لیں یا عزم کر لیں. عزم کہتے ہیں ارادہ کرنے کو. وہ اگر ارادہ کر لیں، عزم کر لیں. ٹھیک ہے. اس کا ماضی ہے عزما، اس نے عزم کیا، اس نے ارادہ کیا. دے ریزالو، عزما اس نے ارادہ کیا. اور اس کا مضارع ہے یعزمو، وہ ارادہ کرتا ہے یا کرے گا. اور امر ہے عزم، تو ارادہ کر. وَإِن، اور اگر، عزموا، وہ ارادہ کریں، الطلاق، طلاق کا، ڈائیورس کا. فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، سمیع علیم، خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. یعنی اب ان کی نہیں بن رہی میاں بیوی کی، اب شوہر نے بھی رجوع نہیں کیا، اب وہ اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. عورتوں نے، دیکھیں زمانے جاہلیت میں عورت پر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا. عورتوں کی کوئی بھی قدر نہیں تھی، کوئی رائٹس اس کو نہیں ملے ہوئے تھے. کوئی بھی اپنی بیوی کو جتنی بار چاہتا طلاق دے دیتا تھا، اور پھر جب 3 مہینے جب پورے ہونے والے ہوتے تھے، طلاق کی عدت پوری ہونے والی ہوتی تھی، تو پھر وہ واپس اپنی بیوی سے رجوع کر لیا کرتا تھا. اس طرح عورت پر ظلم کرتا رہتا اور عورت آزاد بھی نہیں ہو پاتی. تو ایک بار ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی اور بتایا کہ میرے شوہر نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہیں نہ کبھی آزاد کروں گا اور نہ ہی شادی شدہ رہنے دوں گا. جیسے ہی عدت ختم ہونے لگے گی تو رجوع کر لوں گا اور پھر طلاق دے دوں گا، تو تم کبھی مجھ سے آزاد نہیں ہو پاؤ گی. یہ بات اس عورت نے جب حضرت عائشہ کو بتائی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو قرآن کی سورہ میں آیت نازل ہوئی طلاق کی. ٹھیک ہے. پھر آگے ایک اور طلاق آ رہا ہے، اس کے بارے میں ایک اور آیت آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ والی آیت کہ المطلقات، طلاق یافتہ عورتیں. دیکھیں اسی سے کنیکٹڈ ہے یہ کہ یہ والی آیت نازل ہوئی 228، جب بار بار، یعنی زمانے جاہلیت میں بار بار طلاق دے دیا کرتے تھے عورتوں کو، اور ان کو بیچ میں لٹکا ہوا چھوڑ دیا کرتے تھے، ان کو بہت پریشان کرتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کری، بیویوں کے لیے آسانیاں پیدا کری، عورتوں کے لیے. اور کیا کہ اس میں ہے المطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، یعنی جن کی طلاق ہو گئی ہے، یعنی جس شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو
یتربصنا وہ انتظار میں رکھیں، یتربصنا وہ انتظار میں رکھیں، تربصا اس کا فعل ماضی ہے، تربصا اس نے انتظار میں رکھا، یتربصو وہ انتظار میں رکھتا ہے یا رکھے گا، اور تربصت انتظار میں رکھ، تو وہ انتظار میں رکھیں فعل مضارع، بِأَنفُسِهِنَّ اپنی نفسوں کو، ثلاثتا تین، قروعن حیض، تین حیض تک، قروع کہتے ہیں جمع کرنے کو، ٹھیک ہے، حیض یا طہر دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی حیض کی حالت یا پاکیزہ کی حالت، طہر کی حالت، دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ انتظار میں رکھے اپنے آپ کو قروءن تین حیض تک، یا تو ٹھیک ہے 3 حیض تک وہ انتظار میں رکھیں، ولا اور نہیں، یحل حلال، لہن ان کے لیے، یکتمنا وہ چھپائیں، کتما یکتمو سے بنا ہے یہ، اور یہ فعل مضارع ہے، یہ فیمیل والا صیغہ ہے کہ وہ چھپائیں، ما جو خلق اللہ پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، فی مطلب میں، ارحامہن ان کے رحموں میں، ان اگر کننا ہیں وہ، یؤمننا ایمان رکھتی، آمنا یؤمنو سے بنا ہے، یہ بھی فعل مضارع ہے اور یہ بھی فیمیل کا صیغہ ہے، فیمیل کے لیے جو آتا ہے وہ الگ سے صیغے آتے ہیں، جیسے نون والا آ گیا یا تا والا آ گیا، سنگولر آتا ہے تو تا کے اوپر آخر میں جزم آتا ہے، پلورل میں آئے گا یا مضارع میں آئے گا، یعنی ماضی میں تا کے اوپر جزم آ جاتا ہے، اور یہ مضارع میں آئے گا تو نون آ جائے گا، ٹھیک ہے، کہ وہ اگر ہیں، کننا جیسے ہما ہم کا کما کم ہوتا ہے، اسی طرح فیمیل کے لیے کننا ہوتا ہے، ہیں وہ، یؤمنون ایمان رکھتی، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری مطلب اور، یوم الآخری آخرت کے دن پر، وبعولتہن اور ان کے شوہر، بعولتہن دیکھیے شوہر کے لیے یہ والا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ہسبینڈ کے لیے با عین لام اس کا روٹ ہے، بعل لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مصدر ہے کہ بعولتہن ان کے شوہر، یعنی اور ان کے شوہر، احقو زیادہ حقدار ہیں، الف لگ گیا نا، یہ احقو جیسے اکبر ہوتا ہے زیادہ بڑا، اور اسی طرح اصغر ہوتا ہے زیادہ چھوٹا، اب اسی طرح احقو زیادہ حقدار، یعنی جس کا زیادہ حق ہے، بردہن ان کو لوٹانے کے، بی مطلب کے، اور رد مطلب لوٹانا، اور ہننا ان سب کو لوٹانے کے، فی ذالک اس میں، ان اگر اردو وہ ارادہ کر لیں، اصلاح کرنے کا، ولہن اور ان کے لیے ہے، مثل الذی اس کے جو، علیہن ان پر ہے، بالمعروفی بھلے طریقے سے، معروف کہتے ہیں اچھا طریقہ، بھلا طریقہ، معروف طریقہ، وللرجالی اور مردوں کے لیے، لی مطلب لیے، اور رجال مرد، اور مردوں کے لیے، علیہن ان پر کن پر، عورتوں پر، جہاں پر بھی ہننا یا ہننا کننا اس طرح کے لفظ آ رہے ہیں وہ فیمیل کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ان عورتوں پر درجتن ایک درجہ ہے، واللہ اور اللہ عزیز حکیم زبردست حکمت والا ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں، یعنی جن کو طلاق دی گئی ہو، طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن وہ انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو، ثلاثتا 3 قروء حیض، اور نہیں حلال ان کے لیے کہ یکتمنا وہ چھپائیں جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، اگر کننا ہیں وہ، یؤمننا ایمان رکھتی، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر۔ اب کیونکہ اس طرح کا کام کیا کرتے تھے شوہر پہلے زمانے جاہلیت میں کہ بار بار اپنی عورتوں کو طلاق دے دیا کرتے تھے اور ان سے رجوع نہیں کرتے تھے، تو پھر یہ والی آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تم نے طلاق دے دی اپنے آپ کو، یعنی اگر شوہروں نے عورتوں کو طلاق دے دی تو پھر وہ کیا کریں گی، اس کی عدت کیا ہے، 3 حیض تک وہ اپنے آپ کو یعنی انتظار کریں گی، ٹھیک ہے، 3 حیض تک انتظار کریں گے، یعنی پورا پھر طلاق کا قانون نازل ہوا کہ کیسے کیا کیا کرنا ہے، کہ اگر طلاق دے دی تو طلاق کی عدت کتنی ہے، 3 پیریڈز تک عدت ہے، اور نہیں حلال، یعنی اس پیریڈز کے دوران اگر عورتوں کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ پریگننٹ ہے
تو پھر اس کو بتانا ہوگا، یعنی سب کو اس کو بتانا ہوگا کہ وہ پریگننٹ ہے، وہ چھپائے گی نہیں، کیونکہ چھپانا یعنی عدت کے دوران اگر اسے پتہ چل گیا میں پریگننٹ ہوں اور اس نے چھپا دیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ ایمان لاتی ہے نا اللہ پر، یعنی پھر یہ ایمان سے بات جڑ گئی کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لاتی ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہے تو جو بھی اس کے رحم میں اسے بتانا ہوگا، یعنی اگر عدت کے دوران اسے پتہ چل گیا کہ میری پریگنینسی ہے تو پھر اس کو سب کو بتانا ہوگا۔ پھر جو شوہر ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ اور شوہر ان کے احق زیادہ حقدار ہیں بِرَدِّهِنَّ انہیں لوٹانے کے فی ذالکا اس میں، یعنی شوہر جو ہیں عدت پوری ہونے سے پہلے ان کو لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی عورت اپنے آپ رجوع نہیں کر سکتی، یہ حق کس کو ہے؟ یہ حق اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے کہ مرد جو ہے زیادہ حقدار ہے، پھر وہ چاہے تو رجوع کر لے، اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ نہیں میرا اب یہ تو پریگننٹ ہے، میرا بچہ ہے اور اس کا ارادہ بدل گیا، اس کو طلاق نہیں دینی، تو پھر وہ تین پیریڈز کے اندر اس کو لوٹا سکتا ہے، ٹھیک ہے، 3 مہینے سے پہلے اس کو اپنے نکاح میں واپس کر سکتا ہے، اگر اردو وہ ارادہ کریں اصلاح کا، یعنی اگر دونوں نے یہ کر لیا کہ نہیں اب ہمیں طلاق نہیں چاہیے، اب ہمیں رجوع کرنی ہے، اب ہمیں اصلاح کرنی ہے، تو پھر شوہر لوٹا سکتا ہے۔ وَلَهُنَّ اور ان کے لیے ہے مثل اس کے جو علیہن ان پر ہے بالمعروفی بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے، یعنی اسی طرح عورت اگر شوہر لوٹانا چاہ رہا ہے تو عورت پر بھی یہی ہے کہ عورت جو ہے پھر وہ اس کے نکاح میں آ جائے، ٹھیک ہے، یعنی مثل اس کے جو ان پر ہے معروف بھلے طریقے سے، یعنی دونوں آپس میں بھلے طریقے سے اصلاح کر لیں۔ ولی رجالی اور مردوں کے لیے ان پر علیہن ان پر درجتن درجے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد کا درجہ بہت بڑا رکھا ہے، عورت سے زیادہ بڑا درجہ عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کس کا درجہ؟ مرد کا، یعنی مرد اور عورت میں آج کل جیسے کہا جاتا ہے کہ عورتیں بھی جو ہیں کسی سے کم نہیں ہوتی، مرد کے برابر ہیں، ایسا، یا لڑکا لڑکی ایک سمان ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے خود لڑکوں کے یا مردوں کے درجے جو ہیں عورتوں سے اوپر رکھے ہیں، اور اللہ عزیز الحکیم زبردست حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا کرنا ہے کہ اگر طلاق دے دی، اگر وہ طلاق میں 3 پیریڈز نہیں آئے ابھی، اس سے پہلے ہی شوہر رجوع کر لے یا وہ دونوں اصلاح کا ارادہ کر لیں تو پھر وہ دونوں رجوع کر سکتے ہیں، اور اسی طرح دونوں بھلے طریقے سے ساتھ میں رہیں، اور پھر مرد اگر رجوع کرنا چاہے تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی بات مانے، موقع دے اور رجوع کرے، اور اللہ عزیز الحکیم زبردست حکمت والا ہے، کیونکہ مرد کا درجہ اس سے اوپر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ دیکھیے آگے یہ والی آیت دیکھیے، پھر میں سمجھاتی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی بتا دیا، یعنی جو لوگ پہلے بار بار طلاق دے دیتے تھے، کوئی لمٹ ہی نہیں تھی طلاق دینے کی، بار طلاق دیا 3 مہینے، کیونکہ جاہلیت کے زمانے سے ہی عدت ہے، عدت جو ہے وہ اسلام آنے سے پہلے بھی تھی، وہ لوگ جو ہے عدت کیا کرتے تھے، لیکن اس میں کیا تھا، کوئی لمیٹیشن نہیں، کوئی لمٹس نہیں طلاق کی، بار طلاق دیتے تھے اور بار رجوع کرتے تھے، بار طلاق، اس طرح عورتیں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی، گھر والے اس طرح بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ تو اب دیکھیے الطلاق طلاق مرتانی 2 بار ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہاں پر، اب یہ بتا دیا کہ طلاق بار نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، رجوع کر سکتے ہو آپ لیکن طلاق بار نہیں دے سکتے، طلاق صرف کتنی بار دو گے؟ مرتانی، 2 مرتبہ، صرف only 2 times، twice، مرہ، میم را مرر کی جمع، مرتانی 2، ٹھیک ہے، مرتانی، جہاں پر آنی اور عینی والی آوازیں ہوتی ہیں نا وہ ڈوئل کے لیے آتی ہیں، تو طلاق مرتانی 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ، فا مطلب تو امساکن، یا پھر روک لینا ہے، امساکن پھر روک لینا ہے، بِمَعْرُوفٍ بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، او یا تسریحن رخصت کرنا، تسریحن رخصت کرنا ہے، ٹھیک ہے، تسریح جو ہے یہ سین راحا اس کا روٹ ہے، سراحا، اور اس کا فعل ماضی ہے، سرحا اس نے روکا، نہیں اس نے رخصت کیا، سرحا اس نے رخصت کیا، یسرحو وہ رخصت کرتا ہے یا کرے گا، سرح تو رخصت کر، اور یہاں پر تسریح ہے، یہ کیا ہے تسریح؟ یہ مصدر ہے، یہ ایک ورڈ ہے، اسم ہے، مصدر ہے، ٹھیک ہے، تو یا تسریحن روکنا ہے، وہ رخصت کرنا ہے، ریلیز کرنا ہے، بی احسان احسان کے ساتھ، ود کائنڈنس احسان کے ساتھ، بھلے طریقے سے،
اچھے طریقے سے. ولا اور نہیں، یحلو حلال فعل مضارع، اور نہیں حلال، لکم تمہارے لیے، ان کے تأخذو تم لو. اخذا یاخذو سے بنائیے، دیکھیے یہ فعل مضارع ہے. اخذا یاخذو، یاخذونا، تأخذو تاخذونا. ٹھیک ہے، تو یہ تاخذونا تھا، ان کی وجہ سے نون گر گیا. میں نے بتایا تھا نا کچھ الفاظ آپ کو جو زبر کر دیتے ہیں اور نون کو ڈراپ کر دیتے ہیں، تو ان ہے، ان جو ہے نون کو گرا دیتا ہے اور فعل مضارع کے، لیکن معنی وہی سیم رہتے ہیں. کہ تاخذو تم لے لو، مما اس میں سے جو، من پلس ما اس میں سے جو، آتیتموہن دے دیا تم نے انہیں، آتیتموہن تم نے دے دیا، عطا کر دیا، ہن ان سب کو، شیئن کچھ بھی، الا سوائے ان یہ کہ یخافا وہ دونوں ڈریں، یخافا وہ دونوں ڈریں. خافا یخافو سے بنائیے، اور جب اس فارم میں آ جاتا ہے، دیکھیں خافا یخافو. ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی ان کی وجہ سے نون گر گیا. اور یہ لفظ کیا تھا، اس کا روٹ کیا ہے، خا واو فا، خوف سے بنائے، خافا یخافو. اور یہ یہاں پر ڈوئل کے لیے آیا ہے، یہ یخافا وہ دونوں ڈریں، اللہ یہ کہ نہیں، یقیما وہ دونوں قائم رکھیں گے، فعل مضارع، یقیما وہ دونوں قائم رکھیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدیں. فَإِن پھر اگر، خفتم تمہیں خوف ہو، اللہ کہ نہیں، یقیما وہ دونوں قائم رکھیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدیں، فلا جناح تو نہیں ہے، فلا جناح تو نہیں ہے، علیہما ان دونوں پر، فیما اس میں جو، افتدت وہ فدیے میں دے دے، یعنی وہ عورت فدیے میں دے دے. افتدت فدیہ سے، فدیہ کیا ہوتا ہے، فدیہ دینا یعنی معاف کر دینا اس کو، یا ایسی کچھ دے دینا. اب دیکھیے افتدا سے بنا ہے یہاں پر، افتدا اس نے فدیہ دیا، یفتدی وہ فدیہ دیتا ہے یا دے گا، افتدی تو فدیہ دے. ٹھیک ہے، تو یہ فعل ماضی ہے، تا فیمیل والا ہے، تو اس لیے تا کے اوپر جزم آ گیا، تو اس پتہ چل گیا کہ یہ فیمیل کے لیے استعمال ہوا ہے. بھی ہی اسے، تل کا یہ، حدود اللہ حدیں ہیں اللہ کی، فلا تو نہیں، تعتدوہا تم حدوں کو پار کرنا، یعنی حدوں سے آگے مت بڑھنا، اس کو حد کو پار مت کرنا. اعتدا سے بنائے، فعل ماضی کیا ہے، اعتدا وہ حد، اس نے حد پار کی، یا تدی وہ حد پار کرتا ہے یا کرے گا، اعتدی تو حد پار کر، یعنی تجاوز کرنا، حد سے بڑھ جانا. تو نہیں حد سے بڑھنا، اور تو نہیں حد پار کرنا اس کی. ومن اور جو کوئی، یتعدی حد پار کرے گا، مضارع، حدود اللہ کی، یعنی جو کوئی حدوں سے بڑھے گا، یعنی اللہ کی حدوں سے بڑھے گا، فاولئک تو یہی لوگ ہیں جو ظالمون ظالم ہیں. اللہ کی حدوں کو توڑنا، اللہ کے رولز توڑنا بہت بڑا ظلم ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا، ظالم بتا دیا. اب دیکھیں یہاں پر کیا آیا کہ طلاق صرف 2 بار ہے، لمیٹیشن. اب دیکھیں جو طلاق ہوتے ہیں، یہ جو پہلا اور دوسرا طلاق ہوتا ہے، یہ کہلاتا ہے طلاق رجعی. طلاق رجعی کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس میں واپس لوٹا سکتے ہیں. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے طلاق میں، کہ اگر شوہر کو بیوی سے، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر شوہر کو بیوی سے کوئی شکایت ہے، کوئی پریشانی ہے، تو پھر قرآن میں آیا تھا آگے کہ وہ بیوی کو سمجھائے، اچھے طریقے سے سمجھائے، قرآن اور حدیثوں کو کھول کھول کر اس کو سمجھائے، نافرمانی کی سخت سزا ہے یہ اس کو بتائے. پھر اس کے بعد اگر وہ نہیں مانتی تو سیکنڈ سٹیپ کیا بتایا گیا، اگر وہ نہیں مانتی تو اس کو پھر بستروں سے الگ کر دیا جائے. ٹھیک ہے، اور قرآن کے اندر ہی آئے گا یہ آگے. اور اگر وہ پھر بھی نہیں مانتی تو پھر اس کو پھر مارا جا سکتا ہے، یعنی اس کو سمجھانے کے لیے اس کو پیٹا جا سکتا ہے. پھر اس کے بھی کنڈیشن ہے کہ کس طرح اس کو چوٹ نہ آئے، اندرونی چوٹ نہ آئے، پریشانی نہ ہو. لیکن کب، جب بار بار سمجھانے پر بھی وہ حدیں پار کر رہی ہے. اب پھر دیکھیے جب طلاق ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، پہلے فرسٹ سٹیپ طلاق میں کیا ہوتا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کی نہیں بن رہی تو پیریڈز کے دوران، حالت حیض میں، ایک تو وہ طلاق نہیں دے سکتا. پیریڈز کے دوران یا حالت حیض میں شوہر بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا، اس کا سخت گناہ ہے جو شوہر کو ملے گا.
ٹھیک ہے، اور جب وہ پاک ہو جائیں، یعنی جب ان کے حیض کے دن نہیں چل رہے، وہ پاک ہو جائیں، تب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب اس نے طلاق دے دی تو پھر بیوی جو ہے 3 پیریڈز تک وہ عدت کرے گی، اور عدت کہاں کرے گی؟ 3 حیض تک، 3 پیریڈز تک عدت اپنے شوہر کے گھر میں کرے گی، کیونکہ آگے قرآن میں بھی اس کا حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھروں میں ہی وہ عدت کرے گی۔ عدت کے دوران، یعنی 3 مہینے ابھی پورے نہیں ہوئے، 3 پیریڈز ابھی پورے نہیں ہوئے، اور عدت کے دوران ہی وہ جب تک وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت کرتی رہے گی تو شوہر جو ہے اپنی بیوی کا خرچہ اٹھائے گا، ٹھیک ہے، سارا خرچہ اس کو دینا پڑے گا، اور اس دوران بیوی جو ہے اپنی زینت بھی کر سکتی ہے، سج سنور سکتی ہے، شوہر کے لیے اچھی طرح رہ سکتی ہے، ٹھیک ہے، رشتے کو جوڑنے کے لیے قدم اٹھا سکتی ہے، یعنی جس طرح اس کو رہنا ہے وہ رہ سکتی ہے۔ لیکن اگر 3 پیریڈز ہو گئے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو، یعنی 3 پیریڈز ہو گئے، اب اس نے غسل کر لیا، اب طلاق ہو گئی، اب اس کو گھر چھوڑ کر شوہر کا جانا ہوگا، اب وہ اپنے شوہر کے گھر میں نہیں رک سکتی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس نے پیریڈز سے پہلے 3 حیض سے پورے ہونے سے پہلے رجوع کر لی شوہر نے، اور یہ کہہ دیا کہ میں رجوع کرتا ہوں، تو اب دونوں ساتھ رہ سکتے ہیں، اب دونوں میاں بیوی ہیں، میاں بیوی کا رشتہ ان کا قائم ہو گیا، اب وہ دونوں ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ ٹائم بعد ساتھ رہے اور ساتھ رہنے پر ان کی بنی نہیں، تو پھر کیا کریں؟ تو اگر مان لیجیے شوہر نے پھر سے طلاق دے دی، یعنی دوسری طلاق دے دی، اب دوسری طلاق میں بھی سیم یہی سٹیپ ہوگا کہ بیوی شوہر کے گھر میں ہی رہے گی، عدت پوری کرے گی اور سجے گی سورے گی، اور پھر شوہر اس کا سارا خرچہ اٹھائے گا، اور اگر 3 پیریڈز پورے ہونے سے پہلے اس نے رجوع کر لیا تو واپس وہ دونوں نکاح میں ہو جائیں گے۔ لیکن اگر رجوع نہیں کیا، 2 طلاقیں دے دی، شوہر نے رجوع نہیں کیا، تو پھر اب بیوی کو گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر بیوی گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو دیکھیے، اگر 1 طلاق یا 2 طلاق، اس میں اگر وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے، 3 پیریڈز پورے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ طلاق ہی مانی جاتی ہے، پھر وہ ڈائیورس ہی مانا جائے گا، وہ دونوں آزاد ہیں، وہ کہیں بھی پھر نکاح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مان لیجیے اگر 2 طلاقیں دے دی، اب ایک اور چانس ہے ان لوگوں کے پاس، اگر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، پھر سے غلطی کا احساس ہو گیا، تو وہ جو ہے دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں، 2 طلاق کے بعد بھی، چاہے عدت کے بعد بھی وہ واپس نکاح کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ 1 یا 2 طلاق میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ عدت پوری ہونے کے بعد بھی اگر ان کو احساس ہو جائے، کچھ سالوں بعد احساس ہو جائے، تو دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب انہوں نے رجوع کر لیا، مان لیجیے 2 طلاق کے بعد بھی رجوع کر لیا، اور پھر سے ان کی نہیں بنی، اب شوہر نے تیسری طلاق دے دی، اب تیسری طلاق میں اب تو سیپریشن ہے، وہ طلاق بائنہ کہلاتی ہے، یعنی اب بین ہو گئے، اب وہ شوہر کے گھر میں بھی عدت نہیں کرے گی، اب وہ وہاں سے نکل جائے گی، ٹھیک ہے، اب وہ طلاق بائنہ کہلائی جائے گی۔ تو اس آیت میں وہی بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ گھر سے شوہر کے نکل جائے گی، اب وہاں بھی عدت نہیں کرے گی، اب وہ کہیں اور جا کر عدت کرے گی، اب دوبارہ واپس آنے کے کوئی بھی چانسز نہیں ہیں، یعنی اب ان دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، اب وہ دونوں رجوع نہیں کر سکتے، اس لیے وہ طلاق بائنہ کہلائی جاتی ہے، یعنی بالکل بین ہو گئی۔ اس لیے 3 موقع ملے، 3 موقع بھی اللہ تعالیٰ نے دیے، کیوں دیے؟ جب تمہاری 3 موقعوں پہ نہیں بنی تو اس کا مطلب تمہاری کبھی بھی بنے گی ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ایک جھٹکے میں نہیں دینا چاہیے، 3 ایک کر کے دینا چاہیے اگر نہیں بن رہی تو۔ اب اس میں اب دیکھیے، یہ ہے طلاق کا پورا پروسیس، جو کہ یہاں پر اب غلط بتا دیا، یعنی اب اکٹھی ہی تینوں طلاق دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیے آج کل اگلی آیت میں حلالہ کے بارے میں ہے۔ دیکھیے آج کل یہ جو حلالہ بنا دیا گیا، یہ بہت سخت گناہ ہے، کیونکہ آگے یہ ہے نا کہ اگر مان لیجئے تینوں طلاق ہو گئی، اب شوہر اور بیوی کا کہیں اور نکاح ہو گیا، یا بیوی نے کسی اور سے نکاح کر لیا، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مان لیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ نکاح ٹوٹ گیا یا شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کیس میں وہ پہلے شوہر سے واپس نکاح کر سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ نہیں کر سکتی۔ لیکن آج کل جو یہ نکاح کروا دیا جاتا ہے تو یہ ناجائز نکاح ہوتا ہے، یہ 1 دن کے لیے جو 1 دن کی نیت کروا دی جاتی ہے، یا 1-2 دن کے لیے نکاح کروا دیا جاتا ہے واپس پہلے شوہر کے پاس جانے کے لیے، تو یہ سخت گناہ ہے اور یہ ناجائز ہے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی جو حلالہ کرے یا کروائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں، اس آیت کو ہم کل پڑھیں گے، تو اس کے بارے میں کل ایکسپلین کروں گی۔ اب دیکھیے حالت حیض میں بھی طلاق اگر کسی نے دے دی تو طلاق تو ہو جائے گی،
لیکن شوہر کو اس کا سخت گناہ ملے گا، کبیرہ گناہ ہے یہ. حالت حیض میں طلاق نہیں دے سکتے، صرف پاکیزہ حالت میں ہی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں.